مگر اس قرار قلب کے ساتھ یہاں تاریخ ذرا بدلے ہوئے انداز میں خود کو دہرا رہی تھی، اور وہ اس طرح کہ عہد طفولت میں جب یوسف نے ایک خوشکن خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا تھا تو والد اس خوش آئند خواب کو سن کر بہت مسرور ہوئے تھے، مگر ساتھ ہی حاسدین اور بدخواہوں کے حسد اور بدخواہی کا فطری خوف بھی دل میں بیٹھ گیا تھا۔ سو یہاں بھی طویل عرصے کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات باعث تسکین ضرور تھی، مگر یہ ملاقات اس وقت تک دائمی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بنیامین چوری کا الزام اپنے سر لے کر بے عزتی اور بے توقیری کے زخم دل پر نہ لے لے۔ چنانچہ شاہی خزانے سے بھائیوں کے لیے جب غلہ تیار کر دیا گیا اور ان سب بھائیوں نے اپنے ساز و سامان کے ساتھ واپسی کی راہ لی تو دونوں بھائیوں کی آپسی گفت و شنید اور فہمائش کے بعد بنیامین نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا کو برضا و رغبت قبول کر لیا، کیونکہ یہ سزا لوگوں کی نظر میں تو سزا تھی، لیکن بنیامین اور یوسف دل و جان سے اسی سزا کے تمنائی تھے۔ اور قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ چوری کے جس جرم کی پاداش میں بنیامین کو ماخوذ ہونا تھا، اس جرم کی سزا یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھائیوں کی زبان سے قدرت نے پہلے ہی کہلا کر دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کو دوام بخش دیا۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی سجھائی ہوئی اس تدبیر سے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس روک لیے جانے کا جواز تو نکل آیا، مگر یہاں پر بھی یوسف و بنیامین کے خلاف بھائیوں کی بدقینتی اور سازشی خصلتوں نے اپنا رنگ دکھایا، اور دونوں بھائیوں کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کا تیر چلاتے ہوئے کہا کہ شاہا، اگر بنیامین نے آپ کے پیمانے کی چوری کی ہے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ایک بھائی یوسف نے بھی یہی گل کھلایا تھا۔ بہرکیف جب حاسدانہ رگ پھڑک کر کچھ تھمی اور یہ بنیامین کا غصہ یوسف پر بھی چوری کا الزام لگا کر نکال چکے تو اب ان کو باپ کا عہد و پیمان یاد آیا جو بوقت رخصت بنیامین کو واپس لانے کا والد نے ان سے لیا تھا۔ چنانچہ اب ان کے پاس سوائے بادشاہ کی خوشامد اور التجا کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور اب ہم آپ کی چشم کرم کے اور زیادہ محتاج ہیں۔ یہ بنیامین جو چوری کی پاداش میں آپ کے پاس ماخوذ ہوا ہے، اس کا بوڑھا باپ اس سے بے تحاشا محبت رکھتا ہے اور ہم سے سرسری سا لگاؤ ہے، سو آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس محبوس کر لیں تاکہ اس کی یاد میں تڑپتا ہوا بوڑھا باپ اس کے بغیر خود کو بے یار و مددگار اور بے سہارا نہ سمجھے۔